رفیہ پیرزادہ قتل کیس۔ پاکستان کے آئینی جادوگر شریف الدین پیرزادہ اپنی اہلیہ کے قتل کے الزام سے کیسے بچے؟ سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں شہر قائد میں قتل کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس نے اہل علاقہ کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ قتل ہونے والی بااثر خاتون ملک کے معروف سیاستدان، قانون دان، سفارتکار اور مصنف سید شریف الدین پیرزادہ کی اہلیہ پروفیسر رفیہ پیرزادہ تھیں۔ رفیہ پیرزادہ کو کراچی کے پوش علاقے محمد علی سوسائٹی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر 23 اور 24 مئی 1960 کی درمیانی شب چاقوؤں سے وار کر کے مسلح افراد نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ملزمان مقتولہ کے شوہر شریف الدین پیرزادہ کو زخمی کر کے فرار ہو گئے تھے۔ سید شریف الدین پیرزادہ کو پاکستان میں ہر فوجی عامر کی بیساکھی سمجھا جاتا تھا۔ وہ مختلف آمرانہ ادوار میں قانونی مشگافیاں نکالنے میں ماہر تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ فوجی آمروں کو جمہوری ڈھونگ رچانے کے لیے آئین میں ترامیم کرانے اور ایسے آرڈیننس بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ 35 سالہ رفیہ پیرزادہ ایس ایم کالج کراچی میں اردو اور فارسی کی پروفیسر تھیں۔ قیام پاکستان سے پہلے وہ بمبئی کے صوفیہ پارک کالج میں بھی پروفیسر رہ چکی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ بمبئی مسلم لیگ ویمنز برانچ کی سیکرٹری بھی تھیں۔ 1946 میں شریف الدین پیرزادہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بمبئی کے جوزف کالج میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ مقتولہ نے ایک کتاب تالیف کر کے 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر بمبئی میں پیش کی تھی۔ وہ کراچی کے علاقے لیاری کوارٹرز میں سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ آئینی کمیشن کے مشیر شریف الدین پیرزادہ کی اہلیہ کے قتل کی واردات نے پولیس افسران کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کراچی اور اسلام آباد میں کیس کے حوالے سے چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ قاتل کو جلد از جلد پکڑنے کے لیے پولیس کو شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ قاتل پیرزادہ کے گھر سے ایک گھڑی اور 2000 روپے زائد رقم بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ پیرزادہ ایک مقدمے کی کارروائی کے سلسلے میں ڈھاکہ گئے ہوئے تھے اور اسی روز کراچی واپس آئے تھے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس روز شریف الدین پیرزادہ نے کچھ مہمانوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رات 10:30 بجے وہ سو گئے تھے۔ رات تقریباً 2:30 بجے 4 نامعلوم افراد جو مسلح تھے گھر میں داخل ہوئے اور شریف الدین پیرزادہ اور ان کی اہلیہ رفیہ پیرزادہ پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے گہرے زخموں کی تاب نہ لا کر رفیہ پیرزادہ ہلاک ہو گئیں اور چاروں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے مفرور ملزمان کے خلاف دفعہ 302، 394 قتل اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا۔ کیس ڈریگ روڈ پولیس کے ایس پی ایسٹ ڈویژن حبیب الرحمان کی نگرانی میں قتل کی اس لرزہ خیز واردات کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ شریف الدین پیرزادہ کے ملازمین نے پولیس کو بتایا کہ جب وہ شریف الدین پیرزادہ کی آواز سن کر بیدار ہوئے تو انہوں نے 4 افراد کو بنگلے کے کمپاؤنڈ کی دیوار کودتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس قتل کے سلسلے میں 6 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد ازاں آئی جی محمد فرید خان نے قتل کی سنسنی خیز واردات کا سراغ لگانے کا کام سی آئی ڈی پولیس کے سپرد کر دیا اور ایس پی سی آئی ڈی شیخ اکرام کی نگرانی میں ڈی ایس پی محمد سرور خان کو تحقیقاتی افسر نامزد کیا گیا۔ سی آئی ڈی پولیس نے 3 ملزمان صحبت خان، غفور اور صدیق کو جون کے پہلے ہفتے میں گرفتار کر لیا تھا، جن کی گرفتاری کے بعد پولیس کو معلوم ہوا کہ اس واردات میں 5 افراد ملوث ہیں۔ مزید 2 مفرور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی، جن میں سے ایک ملزم علاء الدین کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان نے محمد صدیق سلطانی گواہ بن گیا اور 22 ستمبر 1960 کو سب ڈویژن مجسٹریٹ جناب احمد اللہ کی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ استغاثہ کے گواہوں اور ملزموں کے بیانات کے بعد مجسٹریٹ احمد اللہ نے یہ مقدمہ سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا۔ ملزمان کی جانب سے اسلم بن ابراہیم اور زبار حسین پیروی کر رہے تھے، جبکہ عبدالحمید سرکاری وکیل تھے۔ سیشن جج کی عدالت میں مقدمے کی کارروائی کے دوران گرفتار 3 ملزمان صحبت خان، علاء الدین اور غفور نے اقرار جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر عبدالحمید نے کارروائی کے دوران عدالت کو بیگم پیرزادہ کے قتل کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ممتاز صحافی ادیب منیر احمد منیر نے چند سال قبل سابق آئی جی سندھ حبیب الرحمان کا چشم کشا انٹرویو کیا تھا، جو کتابی صورت میں کیا کیا نہ دیکھا کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس دلچسپ انٹرویو میں حاجی حبیب الرحمان نے سابق اٹارنی جنرل سید شریف الدین پیرزادہ کی اہلیہ
رفیہ پیرزادہ کے قتل کے حوالے سے دلچسپ انکشاف کیا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جن دنوں وہ کراچی میں SSP ایسٹ تعینات تھے، انہیں SHO فیروز آباد کا فون آیا کہ سر، شریف الدین پیرزادہ ایڈوکیٹ کی بیوی کا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے SHO سے کہا کہ وہ رک جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شریف الدین پیرزادہ KD اسکیم میں رہتے تھے، ان کا تھانہ فیروز آباد تھا۔ جب میں گیا اس وقت لاش وہیں پڑی ہوئی تھی، لاش پر چادر تھی۔ میں نے پیرزادہ صاحب سے اپنا تعارف کرایا کہ میں SSP ایسٹ ہوں۔ بڑا دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں ان کی اہلیہ پر حملہ ہوا تھا۔ پیرزادہ نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی ڈبل بیڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ یہ رائٹ پر تھے، یعنی آپ بیڈ کے پائنتی پر کھڑے ہوں، یہ رائٹ پر تھے۔ بیوی ان کے لیفٹ پر تھی۔ ان کے کپڑوں کے اوپر خون کے نشانات تھے، 2-3 سامنے اور ایک ادھر تھا۔ چاقو کے چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ میں نے کہانی پوچھی کہ کیا FIR آپ کرائیں گے، تو کہنے لگے میری بیوی نے بستر کے سرہانے کے نیچے چابیاں رکھی تھیں، چابیاں رکھ کر سوئی تھی، پرس بھی تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے پرس نکالا، چابیاں نکالی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے چاقو مار کر اسے زخمی کر دیا اور میں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، میرے بھی زخم آئے ہیں۔ کیس رجسٹرڈ ہو گیا۔ میں نے خود تفتیش شروع کی۔ تفتیش شروع ہوئی تو میں نے IG سندھ کو بتا دیا کہ افسوسناک واقعہ ہے، میں خود اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں۔ دوسرے یا تیسرے روز رپورٹ آئی۔ رپورٹ پر ایک سوال نامہ ہوتا ہے کہ یہ جو زخم ہیں انفلکٹڈ بائی فرینڈلی ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کین بی، ان کے زخم جو تھے اتنے گہرے نہیں تھے۔ میں نے اس وقت کے IG نوابزادہ فرید کو کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ انہیں جا کر میں نے بتایا کہ میرا شک شریف الدین پیرزادہ پر ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی رفیہ پیرزادہ کو خود ہلاک کیا ہے۔ چونکہ وہ بہت بڑے وکیل ہیں، معزز ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے انہیں سارا کیس بتا دیا اور کہا کہ فائل بھی پڑھ لیں، کل میں یہ کرنے والا ہوں، باقی عدالت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جائیں اور انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ پیرزادہ نے SHO کو بلا کر کہہ دیا وہ آدمی ٹریس ہو گیا ہے جس نے قتل کیا تھا، وہ میرا خانصابہ صحبت خان تھا جس کو بیگم نے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ مجھے اس پر شک ہے۔ انہوں نے FIR میں بھی اس کا نام دیا تھا۔ SHO گیا تو خانسامہ ان کے گھر میں موجود تھا، اقبال جرم کر لیا تھا۔ میں گیا ہوں تو انہوں نے لڑکا پیش کر دیا۔ عدالت میں جا کر اس لڑکے نے اپنا بیان تبدیل کر دیا۔ IG حبیب الرحمان کے مطابق اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنی سالی سے شادی کر لی۔ اس کے نام سے بینک میں جتنا پیسہ تھا وہ بھی نکلوا لیا۔ شہادت نہ ہونے کے باعث ملزم نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ پولیس نے مجھے مارا اور تشدد کیا، لیکن اب عدالت کے سامنے میں سچ ہی بولوں گا، میں نے بالکل نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ رفیہ پیرزادہ کے قتل کا مقدمہ کئی ماہ تک سیشن عدالت میں زیر سماعت رہنے کے بعد دسمبر 1961 کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مہدی علی صدیقی کی عدالت نے گواہوں کے بیانات اور شواہد کی روشنی میں مبینہ قاتل صحبت خان کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق عدالت میں فیصلہ سننے کے بعد صحبت خان نے بادہ معاف گواہ صدیق عرف پیلا ہاتھی پر حملہ کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ہمیں اس نے مروایا ہے، اس نے مروایا ہے۔ صحبت خان جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، فیصلہ سنتے ہی دونوں ہاتھوں سے صدیق کا گلا دبایا اور اسے جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ صدیق کی آنکھیں اگل آئیں اور دم گھٹنے لگا۔ اس موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور لوگوں نے چھڑایا۔ صحبت خان نے بادہ معاف گواہ کو جج کے سامنے دھمکی دی کہ اگر میں بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت نے صحبت خان کو مسز رفیہ پیرزادہ کے قتل کے الزام میں اس وقت تک پھانسی دینے کی سزا کا حکم دیا جب تک مر نہ جائے، جبکہ اس کے علاوہ 2 ساتھیوں علاؤالدین اور غفور کو عمر قید کی سزا سنائی دی گئی۔ صحبت خان کو مسز پیرزادہ کو قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں عمر قید کی سزا علیحدہ دی گئی۔ اس کیس کا ایک اور ملزم یاسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فاضل جج نے اپنے 72 صفحے کے فیصلے میں لکھا ہے کہ صحبت خان ایک خطرناک بدماش ہے، اس لیے اسے انتہائی سزا دی جا رہی ہے۔ اس نے سوتے میں مقتول خاتون پر حملہ کیا، اس بات کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ ایک خاتون پر حملہ آور ہے۔ اس کی نیت مقتولہ کو بے بس کر کے ڈاکہ ڈالنے کی تھی۔ جج نے اس بات پر بھی افسوس کیا کہ ان کے سامنے اس واردات کے متعلق استغاثہ یا وکیل صفائی نے
کوئی معقول تھیوری پیش نہیں کی۔ فاضل جج نے مزید لکھا ہے کہ وکیل صفائی کی طرف سے اس واردات میں مقتولہ کے شوہر کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن مجھے یہ بات ریکارڈ میں اپنی مرضی کے خلاف شامل کرنی پڑی کہ مسٹر پیرزادہ نے اس واردات کے بعد مقتولہ کی بہن سے شادی کرنے میں جلدی کی، لیکن انہیں مقتولہ سے محبت تھی۔ 1946 میں دونوں نے محبت کی بنیاد پر شادی کی، اگرچہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن دونوں کے تعلقات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے ایک لڑکی کو گود لے لیا تھا، وہ اپنے حال پر قانع تھے۔ اگر اولاد کا ہی سوال ہوتا تو مسٹر پیرزادہ سن 1946 کے بعد کئی طریقوں سے اپنی آرزو پوری کر سکتے تھے۔ ایک مسلمان کا اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کافی آسودہ حال بھی تھے اور چاہتے تو مقتولہ کو مہر ادا کر کے طلاق دے سکتے تھے۔ اس لیے اس قتل کے بارے میں مسٹر پیرزادہ پر شبہ کرنا ناپسند اور گندے ذہن کے لوگوں کا کام ہے، اور ایسی کسی بات کی شہادت موجود نہیں ہے۔ رفیہ پیرزادہ کے قتل کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا سبب ملزموں کا لالچ تھا، جسے پورا کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی بے رحمی سے کام لیا۔